ہم نے لام قسم کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اب یہاں پڑھیں گے ہم لام معاقبہ کے بارے میں۔ وللمعاقبۃ، اور لام معاقبہ کے لیے آتا ہے، یعنی انجام کا معنی دیتا ہے، جیسے لزم الشر للشقاوۃ، اس نے شر کو لازم کر لیا، شر کو اس نے پکڑ لیا، انجام کار وہ بدبخت ہو گیا۔ دیکھیے اس کا ترجمہ اس طرح مت کریے گا کہ اس نے شر کو لازم کر لیا یا پکڑ لیا بدبختی کی وجہ سے۔ اگر بدبختی کی وجہ سے آپ بولیں گے تو یہاں پر لام ہو جائے گا لام تعلیل، اور یہ لام تعلیل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا تفصیل ہے لام معاقبہ اور لام تعلیل کے بارے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر تو خیر حرف جر ہے، لیکن عام طور سے جو اس کی تفصیل رہے گی وہ رہتی ہے لام کے، یا لام جو ہم بتاتے ہیں استعمال کیا جاتا ہے جس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، وہ بھی جو لام ہوتا ہے وہ بھی حرف جر ہی کا لام ہوتا ہے۔ تو اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دوں، جیسے اگر میں یہ کہوں یا یہ مثال پیش کی جائے، ذاکرت طالب لینجح، یعنی طالب علم نے مذاکرہ کیا، لینجح تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو یہاں پر جو لام ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھیے گا یہ لام حقیقت میں حرف جر ہی ہوتا ہے، جسے ہم لام کئی بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف جر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اگر یہ حرف جر ہے تو فعل مضارع پر کیسے آیا اور فعل مضارع کو اس نے نصب کیسے دیا؟ تو بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ان مضمرہ ہوتا ہے، ان پوشیدہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ان پہ یہ داخل ہوتا ہے اور وہ ان فعل مضارع پر آتا ہے، مطلب یہ اس طریقے سے معنوی اعتبار سے مانا جائے گا، وہ ان فعل مضارع پر آیا ہے اور اس ان نے فعل مضارع کو کیا دے دیا ہے؟ نصب دیا ہے۔ اگر ان جو ہم کہہ رہے ہیں نصب دے رہا ہے، اس ان کو ہم مصدریہ بھی بولتے ہیں۔ اب آپ اس طرح سمجھیے کہ اگر اس ان کی وجہ سے فعل مضارع کو ہم مصدر کی تعویل میں لیں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ نجا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نجا۔ اب دیکھیے ہم نے ینجہ کو فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں لے لیا، نجا بن گیا۔ اب وہاں پر ہم جو لام موجود تھا لام تعلیل، اس کو اگر ہم اس پر لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ لے نجا ہی ہو جائے گا۔ ذاکرت طالب لے نجاہ ہی، پتہ یہ چلا کہ جو لام تعلیل ہوتا ہے اور لام معاقبہ دونوں ہی حرف جر ہی ہوا کرتے ہیں، ان کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر اس فعل کو ان کی تعویل میں لے کر آئیں گے، مصدر بنائیں گے، تو وہاں پر وہ مصدر کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا۔ اور یہاں پر ڈائریکٹ کیا کہا گیا ہے؟ للشقاوتی۔ یہاں پہ بھی اگر چاہا جاتا تو کیسے کر دیا جاتا؟ لزم الشر لیشقا، کیا کہہ سکتے تھے؟ لیشقا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ لام تعلیل اور لام معاقبہ یہ حرف جر ہوا کرتے ہیں، ان کے بعد ان پوشیدہ رہتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ لام تعلیل اور لام معاقبہ میں کیا فرق ہے۔ تو پہلی مثال جو میں نے یہ کہا ہے کہ ذاکرت طالب لینجح، تو اس کے اندر لام تعلیل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو لام تعلیل ہوتا ہے وہ سبب اور علت کو بتاتا ہے اور وہ مقصود ہوتا ہے۔ لام تعلیل جس پر داخل ہوگا وہ چیز مقصود ہوگی، وہ چیز وہ مطلب وہ ہمارا وہ مطلوب ہوگی ہماری طرف سے۔ جیسے طالب علم نے مذاکرہ کیا، اب اس کا مطلوب کیا ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ کامیابی اس کی مقصد ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کامیابی اس کا مقصد ہے۔ تو لام تعلیل میں جس پر لام تعلیل داخل ہو وہ چیز غایت ہوتی ہے اور ہماری مقصود ہوا کرتی ہے۔ لام معاقبہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس بحث کو فراغت بھی ہو جاتی ہے ہماری، لیکن اس چیز کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ لام معاقبہ کیا ہے اور لام تعلیل کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ بات ذہن میں رہے کہ لام تعلیل اور لام معاقبہ دونوں اعراب کے اعتبار سے بالکل ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی فعل مضارع کو دونوں ہی نصب دیتے ہیں، دونوں فعل مضارع کو کیا دیں گے؟ نصب دیں گے۔ تو اعراب کے اعتبار سے لفظاً دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اب میں لام معاقبہ کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ لام معاقبہ کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ علت اور سبب کو نہیں بیان کرتا ہے۔ لام معاقبہ یہ انجام کو بتاتا ہے، اور ایسا انجام جو مطلوب نہیں ہوتا ہے۔ وہ انجام کیا ہوتا ہے؟ مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا ہے، وہ انجام مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا ہے۔ لیکن لام تعلیل کے اندر لام تعلیل جس پہ داخل ہوگا وہ مقصود اور مطلوب ہوگا۔ اب دیکھیے کیسے مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا ہے، اس کو دھیان میں رکھیے۔ جیسے کوئی کہے سرق اللص لیدخل السجن، چور نے چوری کیا تاکہ وہ جیل میں داخل ہو جائے، تو یہاں تاکہ کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم، تاکہ کا ترجمہ کریں گے تب تو یہ ہو جائے گا لام تعلیل۔ یا جیل میں داخل ہونے کے لیے اگر ترجمہ کریں گے کہ چور نے چوری کیا جیل میں داخل ہونے کے لیے، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے، اور اگر ایسا ترجمہ کر بھی دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لام تعلیل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو اس طرح کہا جائے کہ چور نے چوری کیا، انجام کار وہ جیل میں داخل ہو گیا، تو لام معاقبہ ہے۔ اور لام معاقبہ میں جس پر لام داخل ہوتا ہے وہ مطلوب نہیں ہوتا۔ دیکھیں چور چوری کرتا ہے، لیکن کیا اس کا مقصد ہوتا ہے جیل میں جانا؟
نہیں ہوتا ہے، مطلوب نہیں ہے، یعنی لام معاقبہ جس پر آتی ہے، جس پر آتا ہے وہ چیز مطلوب اور مقصود نہیں ہوتی۔ اگر یہاں پر اس طرح جملہ بولا جائے سرق اللص لیستمتع یا لیظفر بالمال، اس طریقے سے اگر بولا جاتا کہ چور نے چوری کیا تاکہ وہ مال حاصل کر سکے، تاکہ وہ فائدہ اٹھائے، تو یہاں پر تو لام تعلیل بن جاتا، اس لیے کہ جو لام ہے اگر لیستمتع ہم بولتے ہیں تو ایسی صورت میں لام کے بعد جو یستمتع کا لفظ آ رہا ہے وہ مطلوب ہوتا، چور چوری کرتا ہے تاکہ مال سے کیا سے فائدہ اٹھا سکے، تو ایسی صورت میں تو لام تعلیل بن جاتا، اس لیے کہ لام جس پر آیا وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سمجھ لیجئے گا کہ لام معاقبہ میں جس پر لام تعلیل آتا ہے، لام تعلیل لام جس پہ آتا ہے لام معاقبہ میں وہ چیز مطلوب اور مقصود نہیں ہوتی ہے، اور لام تعلیل جس پہ آتا ہے وہ چیز مطلوب اور مقصود ہوتی ہے۔ اس کی دوسری مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے قرآن میں یہ آیت ہے اور یہ بہت زیادہ آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، یعنی جب وہ پانی میں ان کی ماں نے ان کو ڈال دیا تھا صندوق میں رکھ کر کے، اور پانی وہ بہتا ہوا جا رہا تھا صندوق دریائے کلزم سے، تو آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، لیکون لہم عدوا وحزنا، تو آپ کیا بولیں گے اس کو کہ کیا وہ تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب بن جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کسی بچے کو یا کوئی چیز اٹھائے گا تو اس مقصد سے کبھی نہیں اٹھائے گا کہ یہ آگے چل کے میرا دشمن ہو جائے، آگے چل کے یہ میرا کیا ہو جائے، میرے لیے غم کا سبب بنے، ایسا کوئی نہیں سوچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لام آیا ہے لیکونا میں وہ لام تعلیل کا نہیں ہے۔ اگر لام تعلیل ہوتا تو ایسی صورت میں جو بعد میں آنے والی چیز ہے عدوا وحزنا یہ مطلوب اور مقصود ہوتی۔ بچہ اٹھانے کا مطلب فرعون کے گھر والوں نے جو بچہ اٹھایا اس کا مقصد یہ نہیں تھا اٹھانے کا کہ یہ بچہ ہمارا دشمن بنے، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ تو یہاں پر لام تعلیل نہیں ہے، بلکہ لام کون سا؟ لام معاقبہ ہے۔ کیسے ترجمہ کریں گے کہ آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، انجام کار موسیٰ علیہ السلام ان کے دشمن ہو گئے، انجام کار وہ بچہ ان کا دشمن اور غم کا سبب بنا، آگے چل کر کے ایسا ہوا۔ اگر یہ آیت اس طرح ہوتی، مطلب آیت ہے نہیں میں بول رہا ہوں، اگر اس طرح ہوتی فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ قُرَّةَ عَيْنٍ یا عَيْنٍ جو بھی کہہ لیجئے، اگر فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ قُرَّةَ عَيْنٍ، موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے اٹھا لیا تاکہ وہ بچہ ان کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے۔ اگر آیت اس طرح ہوتی تو ایسی صورت میں یہاں پر لام کیا ہو جاتا؟ تعلیل کے لیے ہو جاتا۔ کیوں لام تعلیل ہم بولتے؟ اس لیے کہ اب جس کے اوپر لام داخل ہوا ہے وہ لفظ مطلوب اور مقصود ہے قرۃ عین، لیکن قرآن کی آیت ایسے نہیں ہے نہیں۔ تو اس آیت سے آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، یہ آیت نہیں، اس کو میں جو بولا اس سے پہلے جو بولا وہ آیت تھی لیکون لہم عدوا وحزنا۔ تو اس آیت سے جو مثالیں دی گئیں اور بنائی گئی اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا لام تعلیل اور لام معاقبہ میں کیا فرق ہے۔ یعنی لام تعلیل جس پر آتا ہے وہ چیز مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، اور لام معاقبہ میں جس پر لام داخل ہوتا ہے وہ چیز مطلوب اور مقصود نہیں ہوتی۔